نون لیگ کی معاشی ٹیم نے بجٹ سے 2 دن قبل ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی قیادت میں ایک پاکستان اکنامک رپورٹ پیش کی. یہ ایک مفصل اور دلچسپ ڈاکومنٹ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ملک پاکستان کی معاشی حالت، پیداواری صلاحیت، ٹرانسپورٹ، روزگار، تعلیم، صحت، سماجی تحفظ، ماحولیاتی تحفظ، اس کی صورتحال کیسی ہے. جب نون لیگ یہ پاکستان اکنامک سروے رپورٹ پیش کر رہی تھی تو گویا وہ جو گزشتہ حکومت تھی یعنی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کی کارکردگی بتا رہی تھی. تو پاکستان اکنامک سروے رپورٹ سے ہی میں نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، تو آئیے اس ڈیٹا کو ملاحظہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آتے ہیں جی ڈی پی پر. پچھلے سال کے نسبت جی ڈی پی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. حالانکہ 2021-22 سال کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے جی ڈی پی کے لیے جو جی ڈی پی گروتھ کے لیے جو ٹارگٹ متعین کیا تھا وہ 4.8% تھا، اور ایکچولی انہوں نے جو جی ڈی پی گروتھ دکھائی ہے وہ 5.97 ہے. 97% جی ڈی پی گروتھ انہوں نے دکھائی ہے. یہ ان کی خاطر خواہ کامیابی تھی پی ٹی آئی حکومت نے، اور یہی بات پاکستان اکنامک سروے رپورٹ نے تسلیم کی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے ٹارگٹ کو عبور کرتے ہوئے نہ صرف عبور کیا بلکہ ایک اچھا فگر حاصل کیا جی ڈی پی کے حوالے سے. اس کے بعد آتے ہیں زراعت کے محکمے میں. زراعت کے محکمے میں شامل فصلیں، لائف سٹاک، کھادیں وغیرہ یہ ساری شامل ہیں. تو زراعت کے محکمے میں بھی پی ٹی آئی نے اچھی کامیابی دکھائی ہے. پچھلے سال کی نسبت جہاں جو ایگریکلچر کا گروتھ ریٹ تھا وہ 3.48% تھا، اور 2021-22 کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ 3.5% تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ٹارگٹ کو بھی کراس کیا، عبور کیا، اور اس کے لیے جو جی ڈی پی جو گروتھ حاصل کی، ایگریکلچرل گروتھ حاصل کی، وہ ہے 4.40%. پھر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز جس میں ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکلز وغیرہ سارے یہ بڑی انڈسٹریز شامل ہیں، اس شعبے میں بھی پی ٹی آئی نے اہم کامیابی سمیٹی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ پچھلے سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ شعبے کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 4.2% تھا، اور جبکہ رواں سال میں جو اس کی گروتھ ہوئی ہے وہ 10.4% ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اور بڑا واضح فرق ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ کس حد تک انہوں نے گزشتہ حکومت نے کامیابی حاصل کی ہے. مائننگ کے شعبے میں ایک گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے. اس کے بعد انفلیشن، مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے. پاکستان اکنامک سروے رپورٹ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مہنگائی جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل فینومنا ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے. اس کی بنیادی وجوہات میں ایک تو کووڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایک سپلائی چین بریک تھا، سپلائی چین متاثر ہونے کی وجہ سے مہنگائی پیدا ہوئی، اور دوسرے نمبر پہ جو موجودہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم ریمیٹنسز پہ. ریمیٹنسز یہ وہ اماؤنٹ ہے جو اوورسیز پاکستانی اپنے ملک پاکستان بھیجتے ہیں. تو ریمیٹنسز کے حوالے سے ایک ایور ہائیسٹ ریکارڈ دیکھا گیا ہے. یہ پاکستان اکنامک سروے رپورٹ نے جو کہ نون لیگ نے پیش کیا ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ریمیٹنسز ایور ہائیسٹ گروتھ انہوں نے دکھائی ہے، اور یہ جو ریکارڈ بنا ہے وہ $26.1 بلین کا ریکارڈ ہے جو اسی رواں سال میں حاصل ہوا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ایجوکیشن یعنی تعلیم کے شعبے میں گزشتہ 2 سال کی نسبت موجودہ یعنی رواں سال میں تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اساتذہ کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. یہ ماننا ہے پاکستان اکنامک سروے رپورٹ کا. ہو سکتا ہے بعض لوگ اس بات سے متفق نہ ہوں، لیکن جو پاکستان اکنامک سروے رپورٹ نے پیش کیا ہے وہی سے آپ اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں لیبر فورس. پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کی نسبت اس میں اضافہ ہوا ہے. پھر انمپلائمنٹ میں کمی ہوئی ہے، یعنی بے روزگاری میں کمی ہوئی ہے. 2019 میں مالی سال 2019 میں جو انمپلائمنٹ ریٹ تھا وہ 6.9% تھا،
اور جبکہ رواں سال مالی سال 2021 میں جو ان امپلائمنٹ ریٹ تھا، جو بے روزگاری کی شرح تھی، وہ 6.3% رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے آخری سال میں بے روزگاری کی شرح میں کافی کمی پیدا کر لی تھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے یہ ساری باتیں تسلیم کی ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے گزشتہ پچھلے سالوں کی نسبت کافی بہتری کی ہے، اور یہ مزید بہتری کی طرف گامزن تھے۔ اگر ان کو مزید موقع ملتا تو یہ مزید بہتر سے بہتری کی طرف چلتے۔ بہت شکریہ۔